اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک اور تاریخی روایات میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ان کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 259 میں ملتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک فرماتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک ویران اور اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بستی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور وہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس سوچ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور وہ 100 یا بعض روایت کے مطابق 100 سال تک اس حالت میں ہی رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور پوچھا، تم کتنی مدت تک یہاں رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک یہاں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا کہ وہ ویسے ہی تازہ ہیں جب کہ ان کے گدھے کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو زندہ کیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھا اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک بڑی نشانی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور انہیں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین دلایا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور انسان کی محدود فہم کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی حکومت اور قدرت کا ادراک انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مشہور نبی تھے۔ ان کی زندگی اور خدمات کا ذکر تاریخی روایات میں بھی موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمت تورات کی تجدید تھی۔ بنی اسرائیل پر بخت نصر کے حملے کے دوران تورات کے نسخے ضائع ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تورات کو دوبارہ تحریر کیا۔ ان کی اس خدمت کی بنا پر بنی اسرائیل نے انہیں ابن اللہ کا لقب دے دیا، جو ایک غلط فہمی اور گمراہی تھی۔ قرآن پاک نے اس گمراہی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی خدا کا بیٹا قرار دینا شرک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ ان کی تعلیمات نے بنی اسرائیل کو دوبارہ دین حق کی راہ پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا یقین دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر اور استقامت کا بدلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں ان کی مشکلات میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا علم اور حکمت بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو دین کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تاریخی روایات میں بھی مذکور ہے۔ انہیں ایک عالم اور فاضل نبی مانا جاتا تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو دین کی طرف واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تورات کی ترجید اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، صبر، استقامت اور علم کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قدرت کا یقین دلائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔